روحانی حقیقت آپ کو ایک منفرد سفر سے گزارتی ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کی زندگی بدل دے گا، ایک ایسا سفر جو آپ کو معلومات سے بھرپور کر دے گا اور دانا بنا دے گا۔ روحانی حقیقت دراصل ایک پروگرام ہے مراقبہ اور مراقباتی تجربات پر۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں مکمل طور پر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اسے صرف دیکھیے، اس کے ساتھ سفر کریں، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مکمل طور پر اس کے ساتھ رہیں۔ اگر کوئی خیال آتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیں، ایک گہرا سانس لیں اور بس اس کے ساتھ رہیں۔ یہ صرف آپ کے لیے۔ اس تمام مخلوقات میں ہم صرف ایک جز اور اکائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دیے گئے وقت اور حالات کے اندر تلاش میں رہتے ہیں اچھی صحت، امن، معلومات، خوشحالی، یکسو زندگی اور مکمل طور پر ایک خوش اور سلامت زندگی کے لیے۔ ہر ایک شخص اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر کیا یہ واقعی حاصل ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سب ممکن ہے اس وقت جب اپنی ذات کا علم ہو اور کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی سے واقفیت ہو۔ آئیے اب جانتے ہیں کائناتی توانائی کیا ہے۔ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی کائنات میں ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ کاسمک انرجی ایک جوڑ ہے کہکشاؤں، سیاروں، انسانوں اور مالیکیول کے بیچ۔ یہ خلا ہے ہر ایک دوسرے کے بیچ۔ یہ ایک جوڑ ہے جو تمام کائنات کو منظم رکھتا ہے۔ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی زندگی کا ماخذ ہے۔ کاسمک انرجی ایک ناگزیر عنصر ہے ہماری زندگی کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہمارے شعور کو بڑھانے کے لیے۔ کاسمک انرجی بنیاد ہے ہمارے تمام اعمال کی اور تمام حرکات کی۔ ہم کاسمک انرجی کی کچھ مقدار گہری نیند کے دوران حاصل کرتے ہیں اور مکمل خاموشی کے دوران بھی۔ ہم اس توانائی کو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ذہنی معمولات میں استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا اور ہمارے جسم کے تمام حرکات میں۔ یہ محدود توانائی جو نیند کے دوران حاصل ہوتی ہے ہمارے ان معمولات کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم تنگ، تھکے ہوئے اور ذہنی دباؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیات ہمیں ذہنی اور جسمانی دباؤ اور تمام قسم کی مکمل بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی حاصل کی جائے۔ کاسمک انرجی ہماری زندگی کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، ایک صحت مند زندگی کی جانب اور ایک خوش زندگی کے لیے۔ ہمیں مکمل طور پر داخل کر دینے اور ہم آہنگ کر دینے کے لیے جس صورتحال میں ہم ہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے اور مجموعی طور پر ہمارے شعور کو وسیع کرنے کے لیے۔ کاسمک انرجی کی اضافی مقدار صرف مراقبے کے دوران حاصل کی جاتی ہے۔
ایک غیر شعوری مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک شعوری نیند ہے۔ نیند کے دوران ہم محدود توانائی حاصل کرتے ہیں، جبکہ مراقبے کے دوران ہم وسیع مقدار میں توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ توانائی وسیع کرتی ہے ہماری جسمانی طاقت کو، ذہن کو اور وجدان کو۔ یہ دروازے کھول دیتی ہے ہماری چھٹی حس کے اور ماورا کے۔ اس مراقبے سے حاصل کردہ اضافی توانائی سے ہم مطمئن، صحت مند اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ مدد بھی کرتی ہے مادی دنیا میں ترقی کے حصول اور اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے۔ مراقبہ کچھ نہیں مگر ایک سفر ہے ہمارے شعور کا ذات کی طرف۔ مراقبے میں ہم شعوری طور پر سفر کرتے ہیں، جسم سے ذہن کی طرف، ذہن سے وجدان کی طرف، وجدان سے ذات کی طرف اور ماورا۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تمام جسمانی اور ذہنی افعال کو روکنا ہوتا ہے، جیسا کہ جسمانی حرکت، دیکھنا، بولنا اور سوچنا وغیرہ۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نشست۔ آپ کسی بھی نشست میں بیٹھ سکتے ہیں۔ نشست لازمی طور پر بہت پرسکون اور مستحکم ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی طرح مراقبہ کر سکتے ہیں، فرش پر یا کرسی پر بیٹھ کر، جہاں کہیں بھی ہم مطمئن محسوس کریں۔ ہم کسی بھی جگہ پر مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں، انگلیاں جوڑ لیں۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اندرونی اور بیرونی خیالات کی تکرار بند کریں۔ کوئی ذکر یا ورد نہ کریں، بس مطمئن ہو جائیں، مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں، بس مکمل پرسکون ہو جائیں۔ جب ہم ٹانگیں سمیٹتے ہیں اور انگلیاں جوڑتے ہیں تو توانائی دائرے کی شکل بنا لیتی ہے اور ہمیں استحکام دیتی ہے۔ آنکھیں دماغ کے لیے دروازہ ہوتی ہیں، اس لیے آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ ورد، ذکر یا تکرار خیال، اندرونی یا بیرونی، یہ سب ذہنی سرگرمیاں ہیں، اس لیے انہیں بند ہونا چاہیے۔ جب جسم پرسکون ہوتا ہے تو شعور سفر کرتا ہے اگلے دروازے کی طرف، ذہن اور وجدان۔ ذہن کچھ نہیں مگر خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لاتعداد خیالات ہمیشہ ذہن کی سطح پر آتے رہتے ہیں۔ جب بھی ذہن میں خیالات ہوں، ہم اس سے متعلق کئی سوالات لیتے ہیں، جانے یا انجانے۔ ذہن اور وجدان کو یکسو کرنے کے لیے اپنی توجہ سانس کی طرف مبذول کر دی جائے۔ توجہ یا دیکھتے رہنا ذات کی فطرت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سانس کی طرف توجہ کریں تاکہ خیالات سے چھٹکارا ملے اور ذہنی یکسوئی شروع ہو۔ خود سے سانس نہ صرف مشاہدہ کریں معمول کی سانسوں کا۔ یہ بنیادی چابی ہے، یہی راستہ ہے۔ خیالات کے پیچھے نہ جائیں۔ خیالات یا سوالات یا اس کی معلومات کی باریکی میں نہ جائیں۔ خیالات کو کم کریں،
واپس سانس کی طرف آ جائیں۔ نارمل سانس لینے کو مشاہدہ کریں، اپنی سانس کے ساتھ رہیں۔ تب خیالات کی شدت کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سانس چھوٹی اور پتلی ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر سانس بہت چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں دونوں بھوؤں کے درمیانی حصہ روشن محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں کوئی سانس نہیں ہوگی اور کوئی خیال نہیں ہوگا۔ آپ مکمل طور پہ خیالات سے خالی ہوں گے۔ یہ کیفیت خالی الذہن ہونا یا بے خیالی کہلاتی ہے۔ یہی مراقبے کی حالت ہے۔ اس کیفیت میں ہم کاسمک انرجی کے شاور کے نیچے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ مراقبہ کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ کاسمک انرجی جذب ہوتی ہے۔ روشنیوں سے بنا توانائی کا جسم 72,000 سے زیادہ نالیوں یا انرجی ٹیوبز پر مشتمل ہوتا ہے، جو تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں۔ یہ تمام انرجی ٹیوبز سر کے اوپر والے حصے سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حصہ لطیفہ اخفا کہلاتا ہے۔ یہ ٹیوبز تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں، جس طرح ایک پودے کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ توانائی کا جسم ہماری زندگی کے خاکے کے لیے اصل بنیاد ہے۔ یہ توانائی کا جسم اصل ذریعہ ہے ہمارے اعمال کا، یہاں تک کہ ہمارے وجود کا۔ ہمارا توانائی کا جسم دوران نیند اور دوران مراقبہ کائناتی توانائی لیتا رہتا ہے۔ ہم اس توانائی کو اپنے جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا اور تمام جسمانی اعمال۔ یہ تمام افعال کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی پر بنیاد کرتے ہیں۔ کاسمک انرجی کے جسم میں جذب ہونے کا سارا دار و مدار ہمارے خیالات پر ہوتا ہے۔ جب ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، کاسمک انرجی کی آمد میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے خیالات دراصل رکاوٹی اینٹیں ہوتی ہیں کاسمک انرجی کی آمد کو جذب کرنے میں۔ جب کاسمک انرجی جذب ہونا کم ہو جاتی ہے تو توانائی کے ٹیوب میں توانائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ کمی ہمارے توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ روشنیوں کے بتدریج خلا ہماری مادی جسم میں بیماریوں کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ دراصل توانائی والے جسم میں روشنیوں کا خلا ہے۔ مراقبے میں ہم کاسمک انرجی کی کثیر مقدار حاصل کرتے ہیں۔ یہ توانائی والے جسم کی تمام انرجی ٹیوبز میں بہتی ہے۔ جب کاسمک انرجی ٹیوبز میں سے گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہاؤ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے،
تو یہ تمام توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب روشنی کے خلا پر ہو کر صاف ہو جاتے ہیں، ہم تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب توانائی لطیفہ اقفا سے بہنا شروع ہوتی ہے تو ہم سر کے حصے میں یا تمام جسم میں بھاری بند محسوس کرتے ہیں۔ جب توانائی انرجی ٹیوبز کے مختلف حصوں میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے ہم ان حصوں میں جھماکے محسوس کرتے ہیں یا ہلکا درد ان حصوں میں محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم مادی جسم میں کئی حصوں میں درد بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دردوں کے لیے ہمیں کسی قسم کی دوا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تمام درد زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی اپنے اندر جذب کرنے سے ہم تمام قسم کے جسمانی و ذہنی بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے دوبارہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک ہم کیا سمجھے۔ مراقبہ ایک سفر ہے اپنی ذات کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جسم اور ذہن کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ ایک مطمئن نشست میں بیٹھ کر ہمارا جسم مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے اور یہ جسم سے شعور تک یکسوئی حاصل کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اپنی نارمل سانس کو مشاہدہ کرتے رہنے سے ہم ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں۔ جب ہم جسم اور ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں تب کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی بہتی ہے۔ کاسمک انرجی جسم کی تمام بیماریوں کو صاف کرتی ہے۔ اس طرح ہم بغیر کسی دوا کے صحت مند ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی تمام قسم کے ذہنی دباؤ اور عمومی مراقبوں کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاص مراقبوں میں استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی سانس آپ کی رہنمائی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عام مراقبے میں آپ کی سانس آپ کا استاد ہے۔ مراقبہ ایک سفر ہے ہمارے شعور کا اپنی ذات کی طرف۔ مراقبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور جسم کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ذہن و جسم کو یکسو کر لیتے ہیں تو ہم ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم کثیر مقدار میں کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ مراقبے کی کثرت سے ہماری ذاتی معلومات بڑھتی ہے۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ مراقبہ آپ کو ماورائی علوم کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے۔ معلومات یا علم اور کچھ نہیں سوائے تجربہ کے۔ تجربہ اور کچھ نہیں سوائے اپنی ذاتی اور ذہنی مداخلت کے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم اضافی مقدار میں توانائی اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس کثیر توانائی سے ہمیں
ہر زاویے سے ذہنی مداخلت حاصل ہوتی ہے جو ہمارا رجحان اعلیٰ معلومات کی طرف بڑھاتی ہے۔ معلومات کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سمجھ اور دانشمندی حاصل کرتے ہیں۔ اس سمجھداری سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم صرف جسم اور ذہن نہیں ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم طلسماتی وجود ہیں، ہم تمام صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں اور مسائل کی تہہ تک پہنچتے ہوئے ان مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ اعلیٰ توانائی اور معلومات شعور کو وسیع کر دیتی ہے۔ یہ ذات کی شعوری وسعت کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اعلیٰ علوم کا حصول صرف اعلیٰ حسیات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ تیسری آنکھ اور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ تیسری آنکھ روح کا ایک بہت طاقتور جزو ہے، اعلیٰ فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق کو دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے لیے۔ روح کے یہ تین افعال تیسری آنکھ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مراقبے کی زیادہ سے زیادہ مشق کرتے رہنے سے زیادہ توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک مراقب کے لیے عظیم تجربہ ہوتا ہے۔ زیادہ توانائی تیسری آنکھ کو بیدار کر دیتی ہے۔ تیسری آنکھ کی بیداری کے وقت ہم اپنے سر کے سامنے والے حصے میں چبھن کا احساس یا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں روشنی کے مختلف دائرے یا جھماکے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں بھنبھناہٹ والی آوازیں جیسے ہم ایک سیدھی اندھیری ٹنل سے سفر کر رہے ہوں۔ جب روشنی کا جسم زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے کثیر مقدار میں کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی حاصل کر لیتا ہے تو ہماری تیسری آنکھ مکمل طور پر بیدار ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم شفاف نظارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سیارے کا اور دوسرے سیاروں کا۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزیں اپنی مادی دنیا سے بھی زیادہ صاف دیکھتے ہیں۔ ہم
دیگر فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق دیکھتے ہیں۔ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی حاضر دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ ان سب تجربات کے بعد ہمارے عمل تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے یقین تبدیل ہو جائیں گے، ہماری سمجھ تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے بعد ہم اپنے تصورات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں اس مادی دنیا کے بارے میں۔ آئیے اب جانتے ہیں ذات کے دیگر جز کے بارے میں، جو ہے ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ ایسٹرل باڈی ذات کا جز ہے دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کے لیے۔ ایسٹرل باڈی ہمارے شعور میں سے ایک اور ہوتا ہے، ہمارے مادی جسم کے جیسا۔ عام حالات میں ہمارا شعور ہمارے مادی جسم میں پھیلا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ مقدار میں توانائی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا شعور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی کی شکل میں متحرک ہو جاتا ہے۔ ہم نیند کے دوران جسم مثالی کے تجربات حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے جسم مثالی کے تجربات شعوری طور پر یعنی جاگنے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ جسم مثالی وقت اور فاصلے سے ماورا سفر کرتا ہے۔ جسم مثالی کے تجربات کا شعور ہونے کے بعد ہم نئے زاویوں سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مراقبے میں کثیر مقدار میں توانائی حاصل کر لینے کے بعد شعور، جو کہ تمام جسم میں پھیلا ہوتا ہے، ایک نقطے کی طرف سمٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شعور متحرک ہو رہا ہوتا ہے تو مادی جسم میں جھماکے یا لطیف جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں جیسے ہمارا جسم ہل رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کو محسوس نہیں کرتے، ہم جسم کے ہلکے پن کو کسی پرندے کے پر کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں حرکت بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ تجربہ بھی ہوتا ہے جیسے تمام جسم گھوم رہا ہے۔ یہ سب جسم مثالی یا ایسٹرل باڈی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ شعور جسم مثالی کی شکل بنا لیتا ہے اور تیز گھومنا شروع کر دیتا ہے، جو بھاری پن کی تحریکات کا سبب بنتی ہیں۔ حرکت میں آنے کے بعد جسم مثالی مادی جسم سے باہر آنا شروع کر دیتا ہے، ایک جسمانی تعلق کے ساتھ جو سلور کارڈ کہلاتا ہے۔ سلور کارڈ کچھ نہیں
مگر ایک اعلیٰ ارتعاش شعور ہے جو مادی جسم کے پیغامات کو جسم مثالی تک پہنچاتا ہے اور مخالف سمت میں بھی۔ اس طرح ہم جسم مثالی سے سفر کرتے ہیں۔ جسم مثالی کا سفر یا ایسٹرل ٹریول ہمارے شعور کا جانی یا انجانی جگہوں پر اور مختلف فریکوینسی کی دنیا پر سفر ہوتا ہے۔ جسم مثالی کا سفر کرنے سے ہم ذات کی اعلیٰ معلومات اور سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ جسم مثالی کے سفر میں جسم مثالی تمام مادی دھاتوں سے گزر سکتا ہے۔ تمام عناصر جیسے زمین، پانی، آگ، ہوا اور ایتھر وغیرہ۔ جسم مثالی تمام دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں میں کسی حد بندی کے بغیر جا سکتا ہے۔ اپنے مادی جسم سے باہر آنے کے بعد مراقب اپنے مادی جسم کو دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ فہم حاصل کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ صرف جسم اور ذہن نہیں ہے، بلکہ وہ جسم میں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فہم ہے۔ ہر ایک کو جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنا چاہیے۔ جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنے سے ہماری محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم لامحدود ہیں۔ اس تجربے کے ذریعے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم شعور ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لامحدود ہیں۔ ہم زندگی کے نئے زاویوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرنے سے ہم زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ کاسمک انرجی ہماری زندگی، ہماری ذہنی مداخلت یا انوالومنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، جیسی بھی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی جسمانی، ذہنی اور ذاتی مداخلت کرنے سے ہم صورتحال اور معاملات کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں مگر علم ہوتی ہے۔ عام آدمی صورتحال کا صرف تجربہ حاصل کرے گا، مگر صورتحال کا علم اور مکمل معلومات کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ صورتحال کو صرف جسمانی اور مادی سمجھ بوجھ کے مطابق تجربہ کرتا ہے، مگر ایک مراقب صورتحال کو مکمل طور پر سمجھے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جسم میں صرف رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام صورتحال صرف اس کے ارتقاء کے لیے ہوتی ہے۔ مراقبے کی تمام مشقیں کر لینے کے بعد اور اس کو عملی زندگی پر لاگو کر لینے کے بعد ہم عظیم سمجھ اور فہم و فراست حاصل کر لیں گے۔ یہ سمجھ متعدد ہزاروں دروازے کھول دیتی ہے جو ہماری زندگی میں تصورات کے نئے زاویے عطا کرتی ہے۔
ہماری فہم و فراست، ہمارے تصورات اور ہمارے علوم بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور کی وسعت کا سبب بنتے ہیں، جو کہ ہر ایک پنکھڑی سوچ کا نیا زاویہ ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ زاویوں کو سمجھنے کے ذریعے سے دوسرے موجودات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس فہم و فراست سے ہم یہ جاننے لگ جاتے ہیں کہ موت کچھ نہیں ہوتی، ہم دراصل اندرونی وجود ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پیدائش کیا ہے اور موت کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں کائناتی شعور کے ایک جز کی حیثیت سے آتے ہیں۔ عالم ارواح سے اس دنیا میں آتے وقت ذات اپنے آپ کو ڈھال کر روشنی کے جسم میں منتقل کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ انفرادی تجربات سے گزریں۔ ان تجربات کے لیے ہماری روح ماں کے رحم کا انتخاب کرتی ہے۔ ہماری روح انتخاب کرتی ہے ماحول کا، صورتحال کا اور توازن کا۔ ہماری تمام زندگی کا نقشہ ذات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ماں کے انتخاب کے بعد روح یا شعور کا جز رحم میں داخل ہوتا ہے۔ شعور ماں کے رحم میں داخل ہو جانے کے بعد زندگی حاصل کرتا ہے۔ مادی جسم اپنا خد و خال تبدیل کرتا رہتا ہے کاسمک انرجی کے مطابق۔ اسی وجہ سے روشنی کا جسم متواتر سفر کرتا رہے گا اپنے ماخذ کو، یہاں تک کہ یہ اپنی پہلی سانس نہ لے لے۔ ماں کے رحم سے باہر آ جانے کے بعد یہ اپنی پہلی سانس لیتا ہے باہر کی دنیا میں۔ یہ مرحلہ پیدائش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے دن سے 7 سال تک ہمیں اپنے ماخذ یا سورس سے آگاہی رہتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے ذہن اپنے خد و خال بنانا شروع کرتا ہے۔ یہ اپنی شکل 14 سال کی عمر میں مکمل کر لیتا ہے۔ وجدان 14 سال کی عمر سے متحرک ہونا شروع ہوتا ہے اور 21 سال تک مکمل پروان چڑھ جاتا ہے۔ 21 سال سے 28 سال تک جسم، ذہن اور وجدان کے ملے جلے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ 28 سال کی عمر سے زندگی ذاتی علم پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ذات کی آگاہی حاصل نہیں کی تو اس کا شعور جسم و ذہن کے بیچ تضاد ہوتا ہے۔ چونکہ ذہنی پسماندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ صورتحال کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا ہے۔ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ متنازع ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سخت بند خول میں منتقل کر لیتا ہے۔ یہ سختی کاسمک انرجی کا بہاؤ روکتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جسمانی بیماری اور ذہنی بیماری، ذہنی دباؤ، ذہنی کھچاؤ وغیرہ کا شکار رہتا ہے۔ وہ اپنی شب و روز بغیر آگاہی کے گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے متعدد مقاصد کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ وہ گزار دیتا ہے اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا اور بالآخر اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو مکمل کیے بغیر۔
اس کیفیت کو ہم موت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ موت کے بعد بھی اس سخت ذہن کی تہ جو نامناسب سمجھ کی ہوتی ہے، روح کو اپنے مقام پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ اپنی خام سمجھ کے باعث وہ اپنی جنت اور دوزخ خود بنا لیتا ہے اور وہ اسفل روشنی کا وجود بنا رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنی زندگی کو ذات سے قریب رہ کر گزارتا ہے، وہ سلامتی کے ساتھ رہتا ہے تمام دی گئی صورتحال میں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسفل شعور میں نہیں رہے گا اور اپنے سورس یا طے شدہ مقام پر واپس چلا جائے گا۔